میرے بردرز اینڈ سسٹرز، ہم سب غور کریں کہ آج دنیاوی علم جو پیچھے ہیں، مسلمان آج ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، نالج حاصل کرنے میں پیچھے ہیں، ان کا جذبہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اللہ کی نشانیوں کے اوپر تم غور کرو، تفکر کرو، آج ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق اس کنٹری کے سب سے پچھڑے ہوئے طبقے سے بھی پیچھے مسلمانوں کا حال ہے ایجوکیشن میں۔ مسلمان ایجوکیشن میں کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں ہم اتنے پیچھے رہ گئے؟ جس نبی کی تعلیم یہ ہے کہ دشمن کو بھی ٹیچر بنا رہے ہیں، وہ نبی کی امتی آج علم کے معاملے میں اتنا زیادہ پیچھے ہیں۔ صرف دینی ہی نہیں، دنیاوی بھی۔ دینی علم میں تو بالکل ہی جہالت ہے، اور لوگ تو بولتے ہیں بھائی ہم جاہل ہی اچھے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی چیز ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز۔ حقیقت میں جہالت ایک بہت بری چیز ہے اسلام میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 67 ہے، انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 میں کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا۔ جہالت اسلام میں بری چیز ہے، علم حاصل کرنا اچھی چیز ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس حدیث کو جمع کیا ہے، اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے ہے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، بات یہاں یہ ہے کہ سب علم ہمارا علم ہے۔ اب کوئی بچہ جب علم حاصل کر رہا ہے اسکول میں، کوئی اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پڑھائی کے دن تو ختم ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ختم ہوئے، سیکھتے رہو۔ اسلام نے سیکھنا سکھایا ہے، ایجوکیشن میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، نالج میں اپ ڈیٹ کرو۔ کیا کر رہے ہو آپ؟ کون سا کام کر رہے ہو؟ بزنس کر رہے ہو؟ سیکھو اس بزنس میں کیا اور نالج حاصل کر سکتے ہیں، سیکھو، اسے حاصل کرو۔ کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ کیا ایسی کوئی ٹیکنیک ہے؟ کیا کوئی مینجمنٹ مارکیٹنگ کا کوئی میتھڈ آیا ہوا ہے؟ ہر علم جو بینیفیشل ہے، نفع والا ہے، ہمارا علم ہے۔ ہاں، اسلام کے قاعدوں سے جو ٹکرائے گا، جو قرآن و حدیث کے علم سے ٹکرائے گا، جو علم ہمیں سکھائے گا کہ چیٹنگ کرو، جو علم ہمیں سکھائے گا کہ جھوٹ بولو، ہمارے اصولوں سے ٹکراتا ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے، یہ نفع والا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے علم۔ ہمیں چیٹنگ کرنے نہیں سیکھنا ہے، چیٹنگ کے میتھڈز نہیں سیکھنا ہے۔ ہمیں اسلام سے جو چیز نہ ٹکرائے، سب کچھ ہمارا ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی، سورہ 16 آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا۔ اور یہی آیت سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 7 میں بھی ہے۔ میرے بھائیوں میں بہنیں، الفاظ پر غور کریے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف دینی معاملات میں جو علم والے ہیں ان سے پوچھو۔ پتہ چلا کہ ہر میٹر میں، بزنس میں، مارکیٹنگ میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، کون ہے اس فیلڈ کا زیادہ ماہر، کون ہے اس فیلڈ کا جاننے والا، پوچھو اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاء العی السؤال، کہ جہالت کا علاج تو سوال پوچھنا ہے۔ آسک کرو، پوچھو۔ علم حاصل کرنے سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے حیا، آدمی بتانے نہیں چاہتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے تکبر، گھمنڈ، جس کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا گریٹ سمجھتا ہے بلکہ تم مجھے سکھاؤ گے۔ تو دونوں چیزیں بری ہیں، سیکھو۔ حیا دینی معاملات میں اچھی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے متعلق اسلام نے یہی سکھایا کہ حیا بیچ میں نہ آئے علم حاصل کرنے میں۔ تو ایک انسان کو بتانے میں برا لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، ایسے نہیں بننا ہے۔ پوچھو اس فیلڈ کے کون ماہرین ہیں، کون سے ایکسپرٹ ایڈوائس ہمیں مل سکتی ہے، ہم وہاں سے حاصل کریں۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، تو یہاں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ جس کسی فیلڈ میں ہے، ریلیجیسلی، دینی اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو بدر کی جنگ کی میں نے جو مثال بتائی، اس سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ فیلڈ کا علم حاصل کرو، وہ فیلڈ میں آگے بڑھو۔ آپ کیا کر رہے ہو، کون سے فیلڈ میں ہو، آپ کوئی جاب کر رہے ہو، پروفیشن میں ہو، اب آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو نالج حاصل کرو، اس سے آگے کے فیلڈ کی نالج حاصل کرو۔ آپ پیون ہو تو مینیجر کے پاس کیا نالج ہونی چاہیے، حاصل کرو۔ ایجوکیشن کے تعلق سے یہ مت سوچو کہ اب ہو گئی میری پڑھائی، بس 20-22 سال تک پڑھائی کا ایج ہوتی ہے، اس کے بعد پڑھائی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ ایج کس نے سیٹ کیا ہے؟ بھئی آپ اگر 70 سال کے ہو گئے ہو تو بھی کچھ سیکھ سکتے ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ سب کرنے کے اندر آخرت کو بھول جائیں گے اور یہی مقصد بن جائے گا۔ وہ بات تو میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں، وہ غلطی میں نہیں پڑنا ہے۔
لیکن اسلام نے نالج کو اپڈیٹ کرنے سکھایا ہے، اور آج دنیا میں آگے بڑھنے کا یہی معاملہ اور یہی ٹیکنیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسا سمجھتے ہیں، بولتے ہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، تو اللہ نے نبی کو بھی تو بھیجا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سکھائے گا انصار کے بچوں کو، ان کو پڑھنے لکھنے تو آتا نہیں ہے تو اللہ ہی دے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدیوں کو کہا سکھاؤ ان کو اور پھر آزادی ملے گی تمہیں تمہاری۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تو دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز بندے میں دیکھتا ہے تو دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی یہ سسٹم ہے، اور اس کے تعلق سے واضح دلائل ملیں گے آپ کو قرآن و حدیث میں۔ آج یہ ہو گیا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، سیکھو مجھے، ہمیں سکھاؤ۔ کہاں ہو بھائی؟ وہ بھی سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ایک بار ہوتا کہ پیمنٹ کر کے ان سے سیکھ لو پھر خود آگے بڑھو، لیکن ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بالکل اپوزٹ کہانی تھی پہلے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے اور قرآن و حدیث کی باتیں جب ہوئی عام، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیریڈ جب یوروپ کمپیریزن میں ڈارک ایجز میں تھا، لیکن مسلم اسکالرز، مسلم سائنٹسٹ، مسلم تھنکرز قرآن کی آیتوں سے انسپائر ہوئے۔ قرآن کی وہ تمام آیتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں 24 جگہوں پہ اللہ نے کہا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرو گے؟ استعمال کرو بھائی، سوئچ آف مت کرو عقل کو۔ یا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تبصرون، یہ دیکھو گے نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا الم ترا، کیا تم لوگ یہ دیکھتے نہیں ہو؟ قرآن میں 16 جگہوں پہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں سے انسپائر ہو کر مسلم سائنٹسٹ سب غور کرتے گئے، دیکھتے ہیں، سوچتے گئے، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوریز اس پیریڈ میں مسلم سائنٹسٹ نے دی۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ آپ میرے قرآن اور سائنس کے تعلق سے میرا جو لیکچر ہے اس کے سوال جواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ ڈیولپمنٹ کے پیک پر تھا، اسلام نے دنیا کو طریقہ بتایا ڈیولپمنٹ کا، لیکن آج مسلمان جب اسلام سے دور ہوئے، قرآن و حدیث سے دور ہوئے، تو دنیاوی طور پر بھی پٹنے لگے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی چیز ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ایجوکیشن حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، سب بینیفیشل علم ہمارا علم ہے۔ ڈیوائیڈ کرنے اللہ کے واسطے بند کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف دنیاوی علم حاصل کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو صرف دینی علم حاصل کریں گے، حالانکہ سب علم ہمارا ہے، سب سے اہم علم سب سے پہلے، سب سے اہم علم سب سے زیادہ امپورٹنس دیں گے، لیکن باقی سب علم بھی ہمارا ہے۔ وہ حاصل کرنے سے اسلام ہمیں روک نہیں رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ان لوگوں کا پرایا علم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ آپ یہ بات کو انشاءاللہ ہم سب اپنی زندگی میں عمل کریں تو آپ کو دنیا کا بھی بھلا اس چیز میں ملے گا۔ دنیا میں کامیابی پانے کا دوسرا پوائنٹ، اور وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کرنا۔ ہم اس تعلق سے دو ٹائپ کی غلطیاں لوگوں میں پاتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ لوگوں کو صرف ذریعوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کو تو بھول جاتے ہیں وہ لوگ۔ انہیں یہ دکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے نا، تو وہ چیز ادھوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کامیابی تب ملتی ہے جب اللہ پر ہم بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں۔ ذریعے اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ پہ معاملات کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ سٹریس والی سچویشنز میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی تو نام ہے بھائی اتار چڑھاؤ، عروج اور زوال کا۔ زندگی کے اندر بالکل سموتھ سیلنگ سٹوری کسی کی نہیں ہوتی ہے، سٹوری کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز، ہکپس لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے زندگی، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ اب اس کے اندر اگر کسی کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو اسے بہت اطمینان اور سکون رہتا ہے، اس کے دل کو بہت ثابت قدمی رہتی ہے، اس کے دل میں اسٹیڈ فاسٹنس رہتی ہے، وہ اپنے مقصد پہ فوکسڈ رہتا ہے اگر وہ اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوسرا پرابلم ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن ذریعے اختیاری نہیں کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس تعلق سے جو ذریعے ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے دو حدیثیں بتانا چاہتا ہوں
دونوں حدیثیں ترمذی کی حدیث ہے، صحیح سند سے ملتی ہے۔ پہلی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلوا علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، گھر میں واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے سکھایا، لیکن یہاں جو مثال دی وہ مثال دی پرندوں کی۔ پرندے گھر سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، لیکن گھر سے نکل رہے ہیں نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے گھونسلے میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں بھی گھر سے نکلنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگا، جستجو کرنا ہوگا۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ایک اور اس سے واضح حدیث ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے، آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عربی نے، ایک بیڈوئن عرب، ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقلها وتوکلوا، کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ دوں اور بھروسہ اللہ پہ کروں، یا او اطلقها وتوکلوا، یا آزاد چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، سوال صرف اونٹ کو باندھنے کے متعلق نہیں ہے، اگر آپ غور کریں تو اس مسئلے کے متعلق یہ ایک منہجی سوال ہے، میتھڈولوجی کا سوال ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر میں اونٹ کو کھلا چھوڑوں اور کہوں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا بھروسہ ہے نا، تو باندھنا کیوں ہے؟ باندھ کیوں رہے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ ہے یا نہیں ہے؟ یا کھلا چھوڑوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ بہت پوائنٹ کا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاقلها وتوکل، اونٹ کو باندھ دو اور بھروسہ اللہ پر کرو۔ پتہ چلا کہ اونٹ کو باندھنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جاب کی تلاش میں ہے، بولے اللہ ہی جاب دینے والا ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا آپ نے اونٹ کو باندھا؟ بولے اونٹ تو نہیں ہے میرے پاس۔ اونٹ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، بات آپ کے جاب کی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اونٹ آپ کا جاب ہے، کیسے باندھیں گے اس اونٹ کو؟ کیا آپ انٹرویوز دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ریزیوم الگ الگ جگہ پر بھیجا؟ کیا آپ نے اپنا پروفائل کریٹ کیا؟ کئی سارے جو باندھنے کے طریقے ہیں کیا آپ نے اختیار کیا؟ کوئی شخص بزنس کر رہا ہے،
بولے میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے. یقیناً صحیح کیا آپ نے، لیکن کیا اونٹ کو باندھا آپ نے؟ اب بولے کیسے باندھیں گے؟ جو بھی ذریعے ہے کہ بھئی بزنس کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو کیا آپ نے اپنی پبلسٹی کی، کیا آپ نے ڈسپلے برابر کیا، کیا آپ اچھا گڈز، اچھے سٹاک اچھے پرائس پر رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کی؟ جو تمام ذریعے ہیں اپنے بزنس کو سکسیسفل کرنے کے، کیا آپ نے وہ ذریعے اختیار کیے نہیں کیے؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، ایگزامز آ رہے ہیں، بہت ٹینشن ہو گیا ہے، بولے ایگزام میں مجھے کامیابی چاہیے. اب کامیابی دنیا میں کیسے، ہمارا ٹاپک ہے بھائی یہ. تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے اونٹ کو باندھا، کیا آپ نے صحیح پڑھائی کی، کیا آپ نے نیسیسری ڈائجسٹ اور ریفرنس گائیڈز وغیرہ آپ نے حاصل کر کے اس سے علم حاصل کیا، کیا آپ نے علم والوں سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے ٹیچر سے رابطہ قائم کیا، کیا آپ نے تمام چیزیں جو کرنی چاہیے تھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو ایگزام میں کامیاب ہونے کے لیے، کیا آپ نے وہ چیزیں کی یا نہیں کی؟ تو اونٹ کو باندھا یا نہیں باندھا؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہاں پر یہ دونوں غلطیوں کے شکار اللہ کے واسطے نہ ہوئیے، کیونکہ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. پہلی غلطی یہ ہے کہ ذریعے اللہ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، کچھ اللہ کا تو نام کہیں ہے ہی نہیں. تو ایسا بھی غلطی میں نہیں پڑنا ہے. ہم اللہ کو بھول کے کام نہیں کرتے. اور میرے برادرز اینڈ سسٹرز، کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کام اور کوئی مشن اور کوئی پرپس سامنے ہوتا ہے تو ایک انسان پر ٹینشن آ جاتا ہے، سٹریس ہوتا ہے. اب اس سچویشن میں اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا یا نہیں باندھا؟ کیا مجھے جو سٹیپس لینے تھے میں نے لے لیے یا نہیں لیے؟ لے لیے. کیا کیا کرنا تھا سب کچھ کر لیے. اب ٹینشن مت لو، اب اللہ پہ چھوڑو، اللہ پر بھروسہ کرو. اور اللہ تعالیٰ پہ بندہ جب چھوڑتا ہے نا تو اللہ کو اتنا پسند ہے یہ. اللہ کہتا ہے فہو حسبو، اللہ کہتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے. اب اللہ کہتا ہے I'm enough for you. تو اللہ پر چھوڑنا اللہ کو پسند ہے. انسانوں کا اپوزٹ میٹر ہے. انسانوں کو بولتے ہیں نا چلو یہ چیز کا ٹینشن تم لو، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہر چیز کا ٹینشن میں لوں. تو انسانوں کو ٹینشن لینا پسند نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں نا اللہ کو پسند ہے. یہ عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان نے سب کرنا تھا کر لیا نا. میں نے جو باندھنے کا تھا میں نے سٹیپ 1 2 3 4 5 سب باندھ دیا. میں نے اپنے بزنس کو یا اپنے پروفیشن کو یا اپنی پڑھائی کو یا اپنے کام کو، اس مقصد کو کلیئرلی جیسے باندھنا تھا سب کچھ کر لیا. اب ٹینشن کیوں لیے ہوئے ہو؟ اللہ پہ چھوڑو نا. تم ٹینشن لو گے، تم کرنے والے ہو. تو بھول گئے کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. حرکت اور قوت نہیں ہوتی، ایک پتا تک نہیں پلٹتا سوائے اللہ کی مرضی سے. تو پھر واضح بات ہے کہ ہم ٹینشن لے کے کیا کریں؟ جب نہیں ہوتا کچھ بھی اللہ کی مرضی سے تو اللہ پہ ہی تو چھوڑو نا. اور اللہ کو بہت پسند ہے یہ. اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کا ثواب ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر یہ گناہ ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ تمام معاملات میں، تمام چیزوں میں ذریعے اختیار کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو. کتنے افسوس کی چیز ہے کہ بہت سارے دیندار مسلمان بھی توکل کا یہ صحیح ڈیفینیشن بھول جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اور ذریعے یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. یہ ایک بہت افسوسناک چیز ہے اور اس چیز کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. یا تو ایک طرف ایسے ٹائپ کے دنیا دار لوگ ہیں جو صرف ذریعوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا تو دوسری طرف ہمیں ایسے دیندار لوگ ملتے ہیں جو صرف توکل کی بات کرتے ہیں اور ذریعوں کو بھول جاتے ہیں. ہمیں چاہیے دونوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، کہ ذریعوں کو بھی اختیار کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے واضح طور پر پہنچ گیا. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں نا، یہ ایک بہت قیمتی اصول ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھو اور ذریعے اختیار کرنا سیکھو. یہ ہم تمام بھائیوں بہنوں کے لیے قرآن و حدیث کی اہم رہنمائی ہے. تیسرا پوائنٹ، اب ہم نے اس چیز کے متعلق علم حاصل کر لیا، اسٹڈی کرنا تھا کر لیا، اور ہم نے ذریعے اختیار کر لیے، اللہ پہ بھروسہ کر لیا. اب آئیے ایک پوائنٹ غور کریں جو ایک حدیث میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کرایا. یہ حدیث امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں جمع کیا ہے اور یہ حدیث کی سند حسن ہے. صحیح الجامع میں اس کی تحقیق موجود ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ دوسری 5 چیزیں آ جائیں. کیا 5 چیزیں؟ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو. زندہ ہونا آج غنیمت ہے، اس سے پہلے کہ مر جاؤ استعمال کرو، زندگی کو استعمال کرو. یقیناً ثواب کمانے کے لیے استعمال کرو سب سے پہلے، جنت کمانے کے لیے استعمال کرو سب سے پہلے، اور اس کے بعد
تمام جو جائز اور حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر اپنے روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کے تعلق سے بھی واضح دلائل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، تو اسے غنیمت سمجھو زندگی کو۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو قبرستان میں آج دفن ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو آج ہم لوگ ہیں توبہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مر جاؤ۔ اور یہ حدیث الفاظ کی الگ الگ ترتیب کے ساتھ ملتی ہے، ہم یہ 5 اس ترتیب سے لے رہے ہیں۔ نمبر 2، شبابک قبل حرمک، جوانی کو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ جوانی کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جسم میں طاقت ہوتی ہے، بازوؤں میں، جیسے کہتے ہیں بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، خون میں گرمی ہوتی ہے، تمام اعضاء پارٹس آف دا باڈی برابر چلتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر دونوں اعتبار سے، دنیا اور آخرت، آدمی زیادہ سے زیادہ کر لے، آخرت میں اللہ کی قربت کا ذریعہ اختیار کر لے، عبادت کر لے۔ یہ مت بولو اللہ کے واسطے، جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں بوڑھے ہو کے عبادت کریں گے، ابھی تو جوانی ہے ہماری، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا گارنٹی لے کر آئے ہو بوڑھے ہونے کی گارنٹی ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے، کئی بار آدمی جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی ہے آخر جا کر، تاکہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی کچھ توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر زندگی مل بھی گئی تو عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی عمر آگے بڑھتی ہے، 20 سے 30 ہوا، 30 سے 40، 50، 60، اللہ کی عبادت میں، اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن رکھے گا۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اصل بات ہے جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ تو ابھی یہاں پہ ٹائم ہے کچھ کرنے کا، اب بوڑھے ہو جاؤں گے تب کرو گے، تو جیسے اپنی حلال طور پر اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اس کے تعلق سے بھی کوشش اور جدوجہد کا وقت تب ہے جب آدمی جوان ہوتا ہے۔ تو جوانی کے ٹائم پر یہ تمام چیزیں آدمی کر سکتا ہے، کل بوڑھا ہونے کے بعد کرو گے تو نہیں کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جدوجہد جو ہے، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی بزنس میں، اپنے پروفیشن میں، کریئر میں، یہ سب چیزیں بھی کوشش کرنی ہے، لیکن بیلنس مینٹین رکھ کے کرنا۔ کئی سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا بھاگتے ہیں کہ سب چیز چھوڑ دیتے ہیں، دینداری چھوڑ دیتے ہیں، علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دینی مجلسوں میں حلقوں سے تعلق رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، صبح سے رات ان کا ایک مقصد بن جاتا ہے۔ پہلے ہی میں نے بات واضح رکھی، یہ بولنے میں اگر کوئی انسان اگر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے نا، بیوقوف ہے وہ انسان۔ یہ ایک آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بھائی اس کے پیچھے تم محنت کر رہے ہو اور اس کو بھول گئے، اور جبکہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ بوڑھے ہونے والے ہو یا وقت بعد میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں گے کہ ہمارا مقصد تو جنت ہے، لیکن جو کوشش اور جدوجہد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ کتنے نوجوان ہیں جو نکڑوں پہ ٹائم پاس کرتے ملتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے جوانی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ریئلی میرے برادرز اینڈ سسٹرز، یہ مسلمانوں کے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ جس نبی نے سکھایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، کاش کہ یہ لوگ اپنی اس جوانی کے وقت کو پروڈکٹیولی یوز کرتے، کاش کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انہانس کرنے، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے، اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کتنے افسوس کی چیز ہے کہ ٹائم پاس کر دیتے ہیں، اور آج ایک چیز نہیں آ گئی، وہ ہے کرکٹ، اور کرکٹ کے پیچھے نوجوان اتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی چیز ہے یہ۔ أضفيت على الحسن العبقى